اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفع حاجت کے بعد ضروری ہے کہ حاجت کے مقام کو پاک کیا جائے۔ البتہ یہ سلسلہ قدیم زمانے سے اب تک چلا آ رہا ہے، لیکن گزرتے زمانے کے ساتھ اس میں مختلف اعتبار سے تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے مقام پخانہ کو پاک کرنے کے لیے پتھر یا کپڑا وغیرہ یہ سے ملتی جلتی چیزیں استعمال کی جاتی تھی، لیکن بعد ازاں پانی استعمال ہونے لگا اور آج تک پانی کے ذریعے ہی مقام کو پاک کیا جاتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے مقام پاخانہ کا، تو اس کو پانی کے علاوہ دیگر چیزوں سے بھی پاک کیا جا سکتا ہے، جیسے پتھر سے یا کپڑے وغیرہ سے، لیکن جہاں تک تعلق ہے مقام پیشاب کا، تو اس کو صرف پانی کے ذریعے ہی پاک کیا جا سکتا ہے۔ البتہ جب انسان مقام پاخانہ یا مقام پیشاب کو پاک کرے تو اس کی طہارت اور پاکیزگی کے دوران کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلا، بائیں ہاتھ سے کرنا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے طہارت کرنا ایک جفا ہے۔ دوسرا، ٹھنڈے پانی سے کرنا۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی سے استبراء کرنا انسان کو بواسیر کی بیماری سے محفوظ رکھتا ہے۔ تیسرا، مقام پاخانہ کو پہلے پاک کرنا۔ امام صادق علیہ السلام سے کسی شخص نے سوال کیا کہ مولا، کیا مقام پیشاب کو پہلے پاک کیا جائے گا یا مقام پاخانہ کو؟ تو آپ نے فرمایا مقام پاخانہ کو، پہلے پکانے کا مقام دھوئے پھر پیشاب کا۔ چوتھا، مرد کا استبراء کرنا۔ استبراء کرنا ایسا عمل ہے کہ جسے مرد مقام پیشاب اور مقام پاخانہ کو دھونے کے درمیان انجام دیتا ہے، اس طرح کہ مقام پاخانہ کو دھونے کے بعد اس مقام سے جو جڑ مقام پیشاب تک آتی ہے اس پر 3 مرتبہ اپنی درمیان والی انگلی پھیرے، اور اسی طرح 3 مرتبہ مقام پیشاب کو نچوڑے اور بعد میں پیشاب کے مقام کو پانی سے پاک کر لے۔ جو شخص استبراء کے عمل کو انجام دے گا تو وہ اس مقام سے متعلق جملہ بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ پانچواں، طہارت کو خود انجام دینا۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک عورت کے بارے میں سوال ہوا کہ جو اپنے مرد کی اور اپنے شوہر کی شرمگاہ کو پاک کرتی ہے، تو امام علیہ السلام نے سوال کیا کیا اس کا شوہر بیمار ہے؟ کہا نہیں مولا، وہ تو بیمار نہیں ہے۔ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اس عورت کا یہ عمل پسند نہیں ہے، یعنی مجبوری کی حالت کے علاوہ اختیاری حالت میں مرد اور عورت کو چاہیے کہ اپنی شرمگاہ کو خود پاک کریں۔ چھٹا، اپنے بول و براز کو لوگوں کی نظروں سے دور کر دینا، یعنی اگر مثال کے طور پر اپنے گھر سے باہر ہے تو اس کو زمین میں دفن کر دے یا اس کے اوپر مٹی وغیرہ ڈال دے۔ اگر وہ پانی کے قریب ہے تو اس کے اوپر اس طرح پانی بہائے کہ وہ پانی سے بہہ جائے اور عام لوگوں کی نظروں سے دور ہو جائے، کیونکہ یہ عمل حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے۔ ساتواں، رفع حاجت کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھونا۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم رفع حاجت کر لو تو اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھو لو، دعائے خالق دو عالم سے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔